شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رمیسہ قریشی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور ایران نے تجارت، توانائی اور روابط کے شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے پہلگام واقعے کے پس پردہ گھناؤنے عزائم بے نقاب کر دیے ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو جنوبی ایشیا کی تازہ ترین صورتحال سے باضابطہ طور پر آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ میں آج رات ملتان میں پشاور زلمی کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور ایران نے تجارت، توانائی اور روابط کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے انہوں نے جنوبی ایشیا کی تازہ ترین صورتحال اور امریکہ ایران مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال کیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ پیچیدہ مسائل سفارتکاری اور مذاکرات سے ہی حل کیے جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے دو طرفہ تعمیری سفارتی کوششوں کی تعریف کی جو خطے میں امن و استحکام کے مشترکہ عزم کی مظہر ہیں۔ فریقین نے قیادت کی سطح پر روابط میں مسلسل اضافے برقرار رکھتے ہوئے پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے پہلگام واقعے کے پس پردہ گھناؤنے عزائم کو بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے زیر اہتمام ریجنل ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی طرف سے گزشتہ چند ہفتے میں سیاسی بنیاد پر کیے گئے انتہائی اشتعال انگیز اقدامات اور بے بنیاد الزامات علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرے کا باعث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعہ بھارت کے داخلی مسائل، ریاستی سرپرستی میں کمی کی جانے والی دہشت گردی اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے اور داخلی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ تاہم نائب وزیر اعظم نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان بھرپور طریقے سے اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے مقامی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ہمراہ کنٹرول لائن کا دورہ کیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام اس دورے کا مقصد بھارت کے جھوٹے اور بے بنیاد پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنا تھا۔ صحافیوں کو ان مخصوص مقامات پر لے جایا گیا جنہیں بھارت نے دہشت گردوں کے ٹھکانے قرار دیے تھے۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو زمینی صورتحال کا مشاہدہ کرنے، مقامی آبادی سے بات چیت کرنے اور علاقے کے ماحول کا خود جائزہ لینے کے ذریعے بھارتی دعووں کی سچائی پرکھنے میں مدد ملی۔ پاکستان نے بگڑتی ہوئی علاقائی صورتحال اور خصوصاً کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی مشاورتی اجلاس بلانے کی باضابطہ درخواست کی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد آج اجلاس کے بعد سلامتی کونسل کے اسٹیک آؤٹ ایریا میں اس حوالے سے بیان دیں گے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو جنوبی ایشیا کی تازہ ترین صورتحال سے باضابطہ طور پر آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خصوصاً اس حوالے سے آگاہ کرے گا کہ بھارت کی جارحانہ کارروائیاں، اشتعال انگیز بیانات اور مسلسل اشتعال انگیزی علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرے کا باعث ہیں۔ پاکستان بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی غیر قانونی اور یک طرفہ معطلی کی کوشش پر روشنی ڈالے گا جو اس کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے یہ مطالبہ بھی کرے گا کہ وہ اس تشویشناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کے ذریعے بین الاقوامی امن اور سلامتی برقرار رکھنے کے لیے اپنی بنیادی ذمہ داری پوری کرے۔
پاکستان نے آج فتح سیریز کے زمین سے زمین پر 120 کلومیٹر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، جو جاری مشق انڈس کا حصہ ہے۔ ISPR کے مطابق اس تجربے کا مقصد فوج کی آپریشنل تیاریوں، اہم فنی پیمانوں کی جانچ، نیویگیشن سسٹم کے جدید اور درست تعین کو یقینی بنانا ہے۔ پاک فوج کے اعلیٰ افسران اور پاکستان کے دفاع اداروں کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے بھی اس تجربے کا مشاہدہ کیا۔ غزہ میں آج اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 28 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اس سال 18 مارچ سے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدہ توڑنے کے بعد کم از کم 2459 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیل کی غزہ جنگ میں اب تک مجموعی طور پر 52,567 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اور پاکستان سپر لیگ میں آج رات ملتان میں پشاور زلمی کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔